نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام مہدی کے ظہور سے پہلے جو چیزیں ہیں اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ لوگ دین پورا بھول چکے ہوں گے، قرآن ان کے بیچ میں نہیں ہوگا، تب امام مہدی آئے۔ دعا تو ہم یہ کرتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ امام مہدی کا زمانہ عطا فرمائے۔ ہر ایک کی خواہش ہے جو امام مہدی کا ظہور اور تذکرہ سنتا ہے، وہ ایک پرچم تلے پوری دنیا جمع ہوگی، وہ دور کیسا ہوگا۔ اس چیز کے لیے تمنا تو سب کرتے ہیں، لیکن دعا یہ بھی کرو اس دور کے پہنچنے تک۔ یہ جو شر کا زمانہ، یہ جو فتنوں کا زمانہ ہے، اللہ اس میں صبر اور استقامت عطا فرمائے۔ جو اس میں سے بچ کر نکلا وہ ایمان والا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج کے حالات میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالون 30 کذابا، یعنی حضور فرماتے 30 کے قریب دجال آئیں گے۔ وہ جو کانا دجال ہے وہ بعد میں آنے والا ہے، وہ حدیث وہیں تک ختم نہیں ہوئی۔ حضرت حذیفہ کی جو حدیث ہے، پھر سے شروع سے میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے کہا ہم کفر میں تھے، جہالت میں تھے، اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا اور ہم خیر میں آئے، اسلام میں۔ تو یا رسول اللہ اس خیر کے بعد کوئی شر ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں اس شر آئے گا، میں نے بتایا شر۔ پھر امام حضرت حذیفہ نے پوچھا اس شر کے بعد پھر خیر آئے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں آئے گا۔ امام مہدی کو اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائے گا، پیدا فرمائے گا۔ پھر حضرت حذیفہ نے فرمایا وہ خیر کے زمانے کے بعد پھر شر آئے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں اتنا شر آئے گا کہ قیامت آئے گی اور تم رب سے ملاقات کرو گے۔ یہ آخری دور ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ امام مہدی کے دور کے بعد پھر سب کچھ صحیح ہو جائے گا، وہ زمانہ لیمیٹڈ ٹائم کا ہے۔ اس کے بعد پھر شر آئے گا، اور ایسا شر آئے گا کہ پوری روئے زمین پر کوئی کلمہ پڑھنے والا ہی نہیں رہے گا۔ قیامت ایمان والوں پر نہیں آئے گی، اتنی بات یاد رکھو۔ پوری روئے زمین پر ایک بھی ایمان والا ہوگا تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت صرف اور صرف کفار و مشرکین پر آئے گی۔ قیامت وہ سب سے بڑی آزمائش، بہرحال جن آزمائشوں سے ہم آج گزر رہے ہیں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبرو، صبر کرو، صبر کرو۔ صبر دو قسم کا ہے، صبر علی المصائب، صبر علی المعاصی۔ مصیبتوں پر بھی صبر کرنا ہے، یہ آسان ہے۔ جو بڑا صبر ہے نا وہ دوسری قسم کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو۔ صبر، مشقت آئی، مصیبت آئی، کوئی اس طرح سے گھر گیا پریشانیوں میں کہ نکلنا مشکل ہے، یہ سب اس کو کہتے ہیں صبر علی المصائب۔ مصیبتوں پر صبر کرنا یہ چھوٹا ہے، اور بڑا صبر کیا ہے؟ خواہشات نفسانیہ اور گناہوں پر صبر کرنا، یہ بڑا صبر ہے۔ یہ بڑی آزمائش ہے۔ دنیا تمہارے سامنے سب اوپن کر کے لائے گی، ہر چیز کھول کر لائے گی۔ ایک حدیث پاک یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتنے ایسے ظاہر ہوں گے تم پر، ایسے ظاہر ہوں گے کہ شام میں مومن ہوں گے، صبح کافر ہو جائے گا، صبح مومن ہوں گے، شام میں کافر ہو جائے گا۔ یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور فتنوں کا ظہور ایسا ہوگا، اتنی آزمائشیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں ایک فتنہ دوسرے فتنے کو اچھا کر کے دکھائے گا۔ یہ اچھی چیز ہے، یوز کرنے والی چیز ہے۔ یہ بہت سارے لوگ ان فتنوں کو بہتر سمجھ کر کے اس میں ملوث ہو جائیں گے۔ یہ سب قیامت کی نشانیوں میں، آخری زمانے میں ہونے والے حوادث۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہیں سے دیکھ رہا ہوں جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں، تسبیح اگر ٹوٹ جائے تو اس کے دانے جس طرح بکھر جاتے ہیں، تم پر فتنے اس طرح سے ہوں گے، ایک دانہ پکڑنے جاؤ گے دوسرا نکل جائے گا، دوسرا پکڑنے جاؤ گے تیسرا نکل جائے گا۔ تم ان فتنوں سے بچنے کے لیے ایک کا حل تلاش کرتے ہوں گے، دوسرا کھڑا ہو جائے گا۔
دوسرا طلاق کے تیسرا کھڑا ہو جائے گا. ہمیں جینا تو اب انہی کے بیچ میں ہے, ایمان کے ساتھ جینا ہے. اب ان تمام باتوں کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, شر کے بعد خیر آیا, خیر کے بعد شر, شر کے بعد خیر, پھر خیر کے بعد شر, لیکن جب جب شر کا زمانہ آئے آپ ہمیں کیا وصیت فرماتے ہیں؟ جب جب شر کا زمانہ آئے آپ ہمیں کیا وصیت فرماتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جو بندہ یہ کہا جو قرآن کی آیت میں ان الذین قالوا ربنا اللہ, جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب, کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہمارا رب, حضور فرماتے ہیں پھر اس پر جم گیا, پھر اس پر جم گیا. اس کے بہت لوازمات ہیں, یہ بولنا آسان ہے. ہم نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑی طاقت و مالک ہے, یہ کہا اور اس پر جم گیا. اس کا مطلب ہے اپنے ہر شے میں یہ مانتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا, اس پر جمع رہ گیا. پھر دوسری چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آخرت پر, آخری دن پر اللہ سے ملاقات کرنے کو سب سے زیادہ یقین رکھتا ہو, ان شر کے زمانے میں وہ محفوظ رہ جائے گا. دو ہی باتیں فرمائی حضور, ایک اللہ پر یقین رکھا ہو کہ جو کچھ بھی ہوگا میرے رب کی مرضی سے, اور دوسرے آخرت کے دن پر. یہ بہت اہم بات ہے. تم کو اگر یقین ہو جائے کہ مجھے آخری دن کھڑا ہونا ہے میرے رب کے حضور, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اس کا مطلب جانتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے جو ذرہ برابر, ذرہ بہت چھوٹا ہوتا ہے, یہ ہوا میں جب اڑتی ہوئی چیزیں ہیں نا, اس میں باریک جو سب سے باریک چیز ہوتی ہے اس کو ذرہ کہتے ہیں, وہ پکڑ میں بھی نہیں آتی, جو ہوا میں دکھتی ہے. کبھی دھوپ میں آپ دیکھنا دھول کے جو ذرے ہوتے ہیں اس کو ذرہ کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے تم اگر اس ذرے کے برابر بھلائی کیے ہوں گے, قیامت کے دن اللہ وہ بھی سامنے لائے گا, دیکھو گے تم اس کو, اور اتنی برابر برائی کرے ہوگے وہ بھی اللہ تمہارے سامنے لائے گا. اس آخرت کے دن پر اگر تمہارا یقین ہو تو فتنوں کے زمانے میں بندہ بچ جائے گا, بچ جائے گا. اللہ کی ذات پر یقین ہو, آخرت پر یقین ہو. میں ایک بات کہتا ہوں, حضرت محبوب الہی کے پاس ایک بندہ آیا تھا, ان کا مرید تھا. اس نے کہا کہ حضور انسان ہیں, خواہشات ہیں, تمنائیں ہوتی ہیں, کبھی کبھار تو گناہ کرنے کی خواہش آتی ہے, بہت زیادہ آتی ہے, تو اتنی پرمیشن تو ہونا چاہیے, تھوڑا بہت گناہ کر لے آدمی, اجازت کے ساتھ کر لے. کرتا تو ہے لیکن پکڑ ہو جاتی ہے اس پہ. اس نے سوال یہ کیا کبھی کبھار گناہ کرنے کی پرمیشن ہونی چاہیے, اجازت ہونی چاہیے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہونا تو چاہیے. او مرید تو پھیل گیا, حضرت نے کہہ دیا ہے, لیکن انہوں نے کہا دو شرطیں, دو شرطیں. اس نے کہا جلدی بتائیے حضرت کیا شرطیں ہیں وہ؟ انہوں نے کہا گناہ کرنا ہے, اگر برائی کرنا ہے تو پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کی سلطنت سے باہر جا کے کرے. پوری کائنات اس کی سلطنت میں ہے یا نہیں؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, قرآن میں بے شمار کئی جگہ پر اللہ نے فرمایا سارے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اللہ کی. لیکن سلطان الاولیاء محبوب الہی کہتے ہیں کرنا ہے تو ٹھیک ہے, ایک شرط تو یہ ہے اس کی سلطنت سے باہر نکل کر کے کر. کہا یہ تو نہیں ہو سکتا حضرت, یہ تو نہیں ہو سکتا, کہاں جاؤں گا؟ جہاں بھی جائے وہ اس کی بادشاہت ہے. لیکن دوسری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دوسری یہ ہے کرنا ہو گناہ تو اس وقت کرے جب تیرا رب سو رہا ہو. اس نے کہا یہ کیسی بات ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا, اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, وہ اللہ حی اور قیوم
ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہر شے کو اپنی قدرت سے قائم رکھنے والا، اسے اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی، ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے واللہ خبیر بما تعملون، تمہارے سارے کاموں سے وہ باخبر ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری آنکھیں جو خیانت کرتی ہیں اللہ وہ بھی دیکھ رہا ہے، تمہارے دل میں جو وسوسے گزر رہے ہیں اللہ اس سے بھی باخبر ہے۔ کوئی چیز نہیں بچی۔ وہ کب سوئے گا؟ نہیں، سونے والے خدا پر تو ہم ایمان ہی نہیں رکھتے، سونے والے خدا پر ہم ایمان نہیں رکھتے۔ وہ کوئی اور ہوگا، 6 مہینے سوتا ہوگا، 6 مہینے جاگتا ہوگا۔ میرا رب لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیند اور اونگ کا تو ادھر گزر ہی نہیں ہے۔ جس کائنات کو پورا وہ اپنے کن سے چلاتا ہو اس کے بارے میں نیند کا شائبہ بھی نہیں۔ تو 2 باتیں جو محبوب الہی نے فرمائی، مرید دنگ رہ گیا، کہا کہ حضور ناممکن بات ہے، نہ میں اس کی سلطنت سے باہر جا سکتا ہوں، نہ کوئی ایسا وقت آنے والا ہے جب اس کو اونگ آئے یا نیند آئے۔ تو آپ نے فرمایا تو پھر شرم کر، اس کی سلطنت میں اس کے دیکھنے کے وقت تو کیسے کر سکتا ہے، بچ جا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ سوال نہ کرو۔ میرے عزیزوں، ان فتنوں کے دور میں، شر کے زمانے میں اگر تم بچ سکتے ہو تو یہ ایمان کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم جاؤ۔ اور دوسری بات حضور نے فرمایا یؤمن بالآخرہ، آخرت کے دن پر وہ ایسا یقین کامل رکھتا ہو کہ مجھے وہاں تو اٹھایا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ بہرحال آج مجھے صرف یہ حدیث پوری بیان کرنی تھی۔ جو حالات آج پیش ہیں، لوگ اس سے گھبرائے ہوئے ہیں، نروس کہ کیسا کیسا دور آ رہا ہے، اتنے مارے جا رہے، اتنے کاٹے جا رہے، ہر جگہ ایک ایک چیز پر۔ میاں ابھی تو تم مسجدوں، خانقاہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اللہ کی ذات پر تنازعات قائم کرنے والے لوگوں کو دیکھا ہے۔ وہ دور بھی آئے گا تمہارے کلمہ طیبہ پر، تمہاری زبان پر لوگوں کو اعتراض ہوگا، سوال ہوگا، آ بھی گیا تمہاری اذانوں پر سوال، تمہاری نمازوں پر۔ آج یہ ساری چیزیں جو ہے آزمائش سے تم گزر رہے ہو، یہ وہ شر کا زمانہ ہے جس میں تمہیں صبر رکھنا ہے۔ اور صبر دونوں قسم کا، مصیبتوں پر بھی صبر کرو اور معاصی پر، گناہوں پر بھی صبر کرو، دونوں چیزیں۔